السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحق اسلامک چینل میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اس ویڈیو کے متعلق میں بات کروں گا۔ سن لیجئے، یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها۔ دوستو، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ دوستو، ایک وقت تھا، ایک دور تھا کہ صحابہ جدھر جاتے تھے ان کو کامیابی ملتی تھی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن سے ان کا تعلق مضبوط تھا۔ آج ہم ہیں، امت مسلمہ ہے کہ ہر جگہ کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو بالائے طاق رکھ دیا۔ بعض لوگ تو یوں ہوتے ہیں، بعض کے گھروں میں قرآن تو ایسا ہوتا ہے، جزدان میں پیک کر کے گھر کے اوپری بالا خانے کے اندر، اوپر جزدان کے اندر پیک کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کبھی کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو پھر سیڑھی کے اوپر چڑھ کر وہ جزدان سے نکال کر قرآن کے اوپر ڈسٹ لگی ہوئی رہتی ہے، اس کو صاف کر کے جب پھر جو ہے نا قرآن کھول کر پڑھتے ہیں۔ قرآن کو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے برکت کے لیے، قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، نہ جانے کیسے کیسے کام قرآن کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، قرآن کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس مقصد سے دوستو کوسوں دور ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی فکر نہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے کیا ہدایات اور کیا تعلیمات انسان کے لیے دی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں۔ قرآن کو صرف برکت کے لیے طاقوں میں سجا کر رکھ دیا گیا۔ انتقال پر قرآن خوانی کی جاتی ہے، انتقال پر قرآن پڑھی جاتی ہے، بس ہو گیا، قرآن بند کر دیے، رکھ دیے، وقت ختم۔ کیا اس واسطے قرآن نازل ہوا؟ قرآن کے بارے میں تو اللہ پاک نے خود کہا ہے، ھدی للناس، قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ کیا بنائے، بلکہ اس قرآن کو لوگوں نے اپنے گھر میں بھوت پریت، جن اور خبیثوں سے بچنے کے لیے اس قرآن کو استعمال کیا۔ تعویذیں بنا کر گلے میں لٹکاتے ہیں، اس قرآن کی آیتیں پڑھ کر دم کر کے اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں، پیتے ہیں۔ یہ بات ضرور درست ہے کہ قرآن ایک شفاعت، قرآن کی آیتیں کے اندر اللہ پاک نے شفا بھی رکھا ہے، بالکل درست ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن دوستو، اس سے بڑھ کر کہیں یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل کریں گے نہیں دوستو، یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہمارے لیے نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے کہہ دیا، قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، جبھی تو ہمیں ہدایت نہ ملے گی۔ پڑھنے کو فرصت نہیں، سمجھنے کے لیے فرصت نہیں۔ دوستو، قرآن کا بھی سب پر حق ہے، قرآن کا بھی ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، دن و رات اس کی تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے آیات پر غور و فکر کی جائے، اور اس کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ یہ قرآن کا حق ہے۔
اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں تلاوت کریں گے دوستو، تو یہ قرآن کے ساتھ حق تلفی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن صرف برکت کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن کو صرف برکت کے لیے نازل نہیں کیا، اللہ نے قرآن کو اتارا ہے ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے، لوگوں کو جنت تک جانے کے لیے، لوگوں کو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو اتارا ہے۔ ایک بات میرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اگر پی ایس سے، پولیس اسٹیشن سے اگر ایک لیٹر نوٹس آتی ہے تو انسان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ اگر پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو دیکھتے ہیں بھائی کیا لکھا ہوا ہے، اس لیٹر کے اندر کیا لکھے ہوا ہے۔ جب تک وہ لیٹر سمجھے گا نہیں، اس وقت تک اس کی پریشانی دور نہیں ہوگی، کہ نہیں معلوم کہ پولیس والے کیا نوٹس دیے، کیا لکھے ہوا اس نوٹس کے اندر۔ معمولی سی پولیس کی ایک نوٹس دوستوں اور بزرگوں پیشانے پر پسینے بہا دیے۔ معمولی سی ایک نوٹس نے جب تک نہیں سمجھے اس وقت تک ایک ذہنی فکر اور ایک ذہنی جو ہے نا ایک طرح سے ذہن کے اندر ایک پریشانی کا باعث، جب سمجھ گئے، جب پریشانی دور ہوئی دوستو۔ لیکن قرآن جو ساری انسانیت کے لیے شفا بھی ہے، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، کبھی ہماری پیشانی پر بل نہیں آیا کہ قرآن کو ہم نہیں سمجھے، قرآن پڑھنا نہیں آ رہا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بغیر قرآن کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے دوستو چلیے ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں۔ یہ ویڈیو کے اندر ایک اندھے حافظ ہے، اندھے حافظ نے اپنے شادی میں زور سے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ لوگ تو اپنے شادیوں میں گھوڑے میں آتے ہیں، ناچتے ہیں، ڈنکا بجاتے ہیں، دنیا والوں کو سناتے ہیں، ناچنے والیوں کو بلاتے ہیں، گانا گانے والوں کو بلاتے ہیں۔ لیکن دوستو اس ویڈیو کے اندر دیکھیے ایک نابینا حافظ جو آنکھ سے اندھے، دنیا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، اللہ کی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اپنی شادی کے اندر۔ کیا مبارک ہے! پہلے تو اندھے، اللہ اکبر، اور پھر حافظ قرآن۔ دوستو یاد کیجئے، عبرت لیجئے اور سوچئے، اللہ نے یہ تھوڑی 60-70 سال کی جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس زندگی کو اللہ کی طاعت، اللہ کی عبادت میں لگایا جائے، اللہ کے سامنے جھکا جائے، قرآن پڑھے، قرآن سمجھے، اپنے گھر کے اندر مہم چلائے، چھوٹے بچوں کو قرآن تجوید سے پڑھائے، خود تجوید سے اگر پڑھنا نہیں آتا تو تجوید سے پڑھنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اور جب آپ قرآن تجوید سے پڑھ لیں تو دوستو اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، قرآن کے معنی مفہوم میں غور و فکر کرے کہ اللہ نے کیسے کیسے احکامات نازل فرمائے، اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا۔ ہم نماز کی ہر رکعتوں میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ سورہ فاتحہ کے اندر آخر اللہ نے کیا کہا، سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے کیا کہا، کیا میسج دیا اللہ نے انسان کو سورہ فاتحہ کے اندر، کبھی بھی ہم نے غور نہیں کیا۔ دوستو آئیے اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم امت مسلمہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے پڑھیے، سمجھیے، قرآن پڑھیے، سمجھیے اور ہدایت کے راستے پر چلیے۔ قرآن کو، اللہ کی سنت کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو مضبوطی سے تھامیں گے تو دوستو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔
یاد رکھیے یہ آخری زمانہ ہے، فتنے کا دور ہے، صبح شام لوگ کافر ہوں گے، صبح مسلمان ہوں گے تو شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مسلمان ہوں گے تو صبح تک کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے کے دور میں دوستوں اور بزرگوں، نبی نے فرمایا جب تمہارے سامنے فتنے آئے تو تم اللہ کی کتاب اور میری سنت کو جب مضبوطی سے تھام لو گے تو یقین جانو گمراہ نہیں ہوگے۔ اسی لیے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے آئیے مہم چلائیے، اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو قرآن تجوید سے پڑھائیے، اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ بھی خود سیکھیے، گھروں کے اندر تعلیم بالغان کا انتظام کیجئے، ایک مہم چلائیے، جب آپ قرآن تجوید سے سیکھ لیں اور پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر قرآن ترجمے سے پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے، مفہوم سمجھیے، اللہ کے قرآن کے اندر غور و فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔